کسی گاؤں میں ایک پہلوان رہتا تھا۔ اپنے علاقے کا بہت مشہور اور جانا مانا پہلوان تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، بہت لاڈو پیار سے اسے پالا پوسا تھا۔ خوبصورت اور نازک سی بیٹی جوان ہوئی تو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ چونکہ وہ پہلوان تھا اس لیے بیٹی کے لیے ایک پہلوان ہی پسند آیا۔ اونچا، لمبا، تنے ہوئے بدن کا مالک، گھنی مونچھوں والا گبھرو زمیندار اس نے نازوں سے پلی ہوئی بیٹی ودا کر دی۔ ابھی 6 ماہ ہی گزارے تھے کہ پہلوان داماد نے بیٹی کو مار پیٹ کر کے نکال دیا کہ گھر کا کوئی کام اسے آتا ہی نہیں۔ باپ کا دل بہت رنجیدہ ہوا، مگر کسی کو کچھ نہ کہا کہ فضول میں تماشا بن جائے گا۔ بیوی سے کہا کہ اسے ہر چیز سکھاؤ جو گھرداری کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ماں نے بیٹی کو جھاڑو پونچھا، کھانا پکانا سب سکھا دیا۔ چند ماہ بعد صلح صفائی ہوئی۔ داماد کو بلایا اور معافی مانگی کہ شرمندہ ہیں، لاڈ پیار میں گھرداری نہ سکھائی۔ 6 ماہ گزرے، بیٹی پھر مار کھا کر میکے واپس آ گئی کہ کوئی سینہ پرونا اسے آتا ہی نہیں۔ پھر پہلوان بہت دکھی ہوا، پھر بیوی کو کہا کہ اسے سینہ پرونا سکھاؤ۔ بیوی نے سلائی، کڑھائی، گوٹا کناری، رضائیاں بچھائیاں، یہاں تک کہ پراندے اور آزار بند بھی سکھائے۔ پھر داماد کو بلایا، غلطی کی معافی مانگی اور بیٹی کو دوبارہ رخصت کر دیا۔ پھر چند ماہ گزرے، بیٹی پھر نیلو نیل مار کھا کر میکے واپس آئی کہ کھیت کھلیاں نہیں سنبھال سکتی، گائے بھینسوں کا دودھ دھونا نہیں آتا۔ پہلوان بہت ہی دکھی، رنجیدہ، یا اللہ کیا نصیب ہے بیٹی کا۔ خیر بڑی عزت تھی زمانے میں، اس لیے خاموش رہا۔ بیٹی کو ساتھ لے جانا، کھیتی باڑی کے کام سکھائے اور ایک بار پھر بیٹی بہت دعاؤں کے ساتھ رخصت کی۔ پھر چند دن گزرے، پھر بیٹی روتی میکے آ گئی۔ پہلوان نے سوال کیا کہ بیٹی اب کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میرا شوہر کہتا ہے تو آٹا گوندتے ہوئے ہلتی بہت ہے۔ پہلوان کو اب ساری بات سمجھ میں آئی۔ اس کے داماد کو عادت پڑ چکی تھی مارنے کی اور لت لگ گئی تھی بیوی پہ روب جمانے کی۔ کہنے لگا کہ بیٹی میں نے تجھے سب سکھایا مگر یہ نہیں سکھایا کہ تو بیٹی کس کی ہے۔ بیٹی حیران ہوئی مگر کچھ نہ سمجھی۔ چند دن بعد داماد پہلوان کو احساس ہوا کہ بہت عرصہ گزر گیا، نہ سسر معافی مانگنے آیا نہ بیٹی واپس بھیجی۔ خیر خبر لینے سسرال کے گھر گیا۔ سسر نے دروازے پر روک لیا اور کہا انہی پیروں پہ واپس چلا جا، آج کی تاریخ یاد رکھ لے، پورے 2 سال کے بعد آنا اور آ کر بیوی لے جانا۔ اگر اس سے پہلے مجھے تو یہاں نظر آیا تو ٹانگیں توڑوا کر واپس بھیج دوں گا۔ داماد کو فکر ہوئی مگر انا آڑے آ گئی اور لوٹ گیا۔ دن گزرتے رہے، پہلوان بیٹی کو منہ اندھیرے کھیتوں میں لے جاتا اور سورج نکلنے پر گھر بھیج دیتا۔ بیوی نے بارہا پوچھا مگر یہ راز نہ کھلا۔ 2 سال گزر گئے، داماد بیٹی کو لینے آیا، باپ نے خوشی خوشی رخصت کر دیا۔ چند دن گزرے کہ پہلوان داماد نے عادت سے مجبور چیخنا چلانا شروع کر دیا اور مارنے کے لیے بیوی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بیوی نے کسی منجھے ہوئے پہلوان کی طرح شوہر کو بازو سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور کہا تو جانتا ہے نا میں بیٹی کس کی ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ اب کی بار 2 سال میں باپ نے بیٹی کو کیا سکھا کر بھیجا ہے، اور اس کے بعد پہلوان کو دوبارہ بیوی سے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا گیا اور بیٹی کبھی دوبارہ مار کھا کر میکے نہیں آئی۔ باپ نے بیٹی کو کیا سکھایا آپ بھی جان گئے ہوں گے۔ ہر چیز ماں کے سکھانے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں، کچھ اعتماد باپ بھی بیٹیوں میں لاتا ہے۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دور جا رہا ہے اس میں بیٹیوں کو اپنی حفاظت کرنا ضرور سکھانا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔